کرنے کے لیے قربان کر دیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت کرتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اگر کہ ان کے اوپر تنگی ہو، ان کے اوپر مشقت ہو، تکلیف ہو، لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے. اس آیت کے اشارے اصول میں دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی کو بکری کا ایک سر ہڈیوں میں پیش کیا گیا. کسی صحابی نے اپنے پڑوسی صحابی کو بکری کا ایک سر ہڈیوں میں پیش کیا. جب اس صحابی کے پاس وہ بکری کا سرا پہنچا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس ہڈیے کا زیادہ محتاج، زیادہ مستحق میرا پڑوسی ہے. چنانچہ انہوں نے وہ بکری کا سر اپنے پڑوسی کو پیش کر دیا. جب دوسرے کے پاس پہنچا تو دوسرے کے دل میں خیال آیا کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ سردی کا مستحق ہے، زیادہ ضرورت مند ہے. اس طرح ہر ایک کے دل میں خیال آ رہا اور وہ بکری کا سر 7 گھروں تک پھرتا تھا. 7 گھروں تک پھرتے پھرتے وہ پہلے گھر پر واپس آئے. ہر ایک صحابی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، مجھ سے زیادہ مستحق ہے. اس طرح پھرتے پھرتے وہ پہلے صحابی کے پاس واپس آئے. تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ ہماری سربلندی کی وجہ تھی، ہماری بلندی کی وجہ تھی، ہماری عزت اور عظمت کی وجہ تھی کہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے عظمت تھی، ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے جذبہ تھا، ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا. اس کے بالمقابل آج ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر کریں، اپنے گاؤں کی طرف نظر کریں، اپنے خاندان کی طرف نظر کریں، اپنے شہر کی طرف نظر کریں کہ کیا آج ہم لوگوں میں وہ محبت باقی ہے؟ کیا ہم لوگوں میں وہ احسان اور ہمدردی باقی ہے؟ کیا ہمارے اندر جذبہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں؟ کیا ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے خیر الناس من یقول الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. آج ہم اپنی دنیا میں مست ہیں. اگر ہم کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنی چالاکی سے دوسرے کو کیسے نقصان پہنچایا جائے. اپنی طاقت کو کام میں لانے کے کس طرح دوسرے کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے. میرے بھائی اور دوستوں، یہ وہ اسباب ہے، یہ وہ وجوہات ہے جنہوں نے آج ہم کو تصویروں میں جا کر کے ڈال دیا ہے اور صحابہ کرام کو عظمتوں اور بلندیوں پر جس چیز نے پہنچایا تھا وہ آپس کی محبت تھی، وہ آپس کا تعلق تھا، ایک دوسرے کے لیے حسن زن تھا، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی تھی. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام آتا ہے کہ ان سے عورتیں کہتی تھی کہ میری بکری کا دودھ نکال دیجیے، میرا بڑا کام کر دیجیے، میرا بڑا سودا دے کر کے لے آئیے. کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ محبت باقی ہے؟ ایک دوسرے کے لیے یہ جذبہ، یہ ہمدردی باقی ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے دین میں جتنی زیادہ عمدگی ہوگی، ہمارے دین میں جتنی زیادہ اچھائی ہوگی، اتنا ہم اس دنیا میں
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی عذاب میں مبتلا کرے، کسی عذاب کا فیصلہ ان کو کرایا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمارے بڑوں کا جو ماضی روشن تھا اور ہمارے پہلے بزرگوں میں ہمارے خواتین کے اندر جو آرام تھا، جو سکون تھا اور ان کا بھی آباد تھا، دینداری کے بعد جو مضبوط تھے وہ اسباب کیا تھے، وہ چیزیں کیا تھی، کس بنیاد پر ان کا بھی اچھا تھا اور کس بنیاد پر آج ہمارا بھی خراب ہے اور ہمارے اوپر آباد اور بنیاد مسلط ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ تمہیں اس طرح کا جلسہ ہو، لوگ سنیں اور سننے سنانے کے نتیجے میں ایمان میں تازگی آئے، لیکن بہت مختصر کلمہ، اگر کوئی ناز گانے کی کمی ہوتی یا اور کوئی پہنچان ہوتا تو ایک لمبی بھیڑ کمی ہو جاتی، ایک لمبی بھیڑ کمی ہو جاتی۔ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام سے تعلق کیا ہے، جس آدمی کے اندر ایمان کا آسمان نہ ہو اس کا دین سے تعلق کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، مجھے آپ کے سامنے یاد کرنا ہے کہ پہلے لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو، تابعین کو، تابع تابعین کو جو ان کو روشن زندگی تھی، دلوں کا سکون ملا تھا، وہ اس بنیاد پر ملا تھا کہ انہوں نے اس دین کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اس دین کو انہوں نے اپنے دل کے اندر جگہ دیا تھا۔ آج وہی دین ہم سب کی زندگیوں میں نہیں ہے، آپس میں نفرت ہے، ایک دوسرے کے کئی حسد ہے، ایک دوسرے کے کئی غلط ہے، جس کی بنیاد پر نہ آدمی کو نماز کا احساس ہے، نہ روزے کا احساس ہے، بد اخلاقی اور ہر طرح کے گناہ آج ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طرح کی محفلوں سے یہ پیغام دیا جائے، یہ اعلان کیا جائے کہ آپس میں مل جل کر کے رہا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا اور کوئی بھلائی نہیں ہوتی الا من امر بصدقہ، مگر وہ لوگ جو صدقے کا حکم دے اور معروف یا بھلی بات کا حکم دے اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، صلح صفائی کا حکم دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اس کام کو انجام دیں گے ہم ان کو اجر عظیم سے سرفراز کریں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، آج ہمیں اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دین میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے، آپس میں میل محبت پیدا کی جائے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے احسان تھا، ہمدردی کی ایک آدمی کو ہدیہ پیش کیا گیا، وہ 7 گھروں سے واپس آ کر کے پہلے گھر میں پہنچایا۔ تو اس طرح ہمیں بھی اپنے اندر اتحاد و اتحاد، اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے زیادہ افضل جو راتوں کو نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اچھے اعمال کرتا ہو، اس سے افضل درجے والا شخص نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے افضل درجے والا انسان ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہو، جو لوگوں کے لڑائیوں اور جھگڑوں کو ختم کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن فساد ذات البین هی العالم، اس لیے کہ آپس کا فساد، آپس کا بگاڑ یہ مدنے والا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول تحریف الشعر و تحریف الدین، میں نہیں کہتا ہوں کہ بال کو توڑنا ہے بلکہ دین کو توڑنا ہے۔ آج میرے بھائی اور دوستوں، ہم اپنے خاندان کا اور اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، آپ نظر ایک دوسرے کے قریب
की तालीम है और इसके साथ साथ लोगों में आपस में मोहब्बत के साथ करें। तो इस चीज की जरूरत है कि हम आपस में मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करें, एक दूसरे के काम में हाथ पकड़ने की कोशिश करें और इन सबसे आगे बढ़ करके हम इस बात को सोचे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमसे मुतालबा क्या है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है और अल्लाह ताला ने अहले ईमान से, अहले इस्लाम से मुतालबा किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अरे ईमान वालों तुम इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वला ततबिउ खुतुवात शैतान, तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा खुदा हुआ दुश्मन है। लेकिन आज एक मुसलमान के ऊपर जब निगाह डाली जाती है, सर से पैर तक वो इस्लाम से फिरा हुआ नजर आता है। इस्लाम की अहमियत, इस्लाम की अजमत उसके दिल में नजर नहीं आती और ऐसे ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकालते हैं जो एक मुसलमान के ईमान को तबाह कर देता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम सोचे कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। हम अपने सहाबा की, अपने नबी की जिंदगी का हम मुताला करें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस्लाम को किस अंदाज में लागू किया था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को किस अंदाज में करना था और आज हम अपनी जिम्मेदारी से किस तरह गाफिल हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम और ईमान वो अजीम शय है जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है और जिसका इस दुनिया में कोई माल दे करके उसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। कीमती से कीमती चीज उसका मुआवजा नहीं कर सकती है। ऐसी बड़ी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ऐसी बड़ी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको सरकार बनाया है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अरे ईमान वालों तुम इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। हमारी आंख भी मुसलमान हो, हमारी जुबान भी मुसलमान हो, हमारा दिल भी मुसलमान हो, हमारा पाँव मुसलमान हो। हम अपनी जिंदगी को गनीमत समझते हुए सर से पैर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत में हम अपनी जिंदगी को सर्व करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और हमारे माशरे में दीन से हट करके, शरीयत से हट करके जो वाहियात और तबाही बातें दाखिल हो रही है उसको हम अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें। हम सहाबा की सीरत को पढ़ें कि उनके नजदीक क्या चीज हाजिर थी, क्या चीज हाजिर थी उनके नजदीक। उनके नजदीक यह अजीम थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़ियारत नहीं कर लेते थे तो बेचैन हो जाते थे। अर्ज करते थे अल्लाह के नबी आज हम आपके यहाँ ज़ियारत कर लेते हैं, कल क़यामत के दिन आप अंबिया के मकाम पर चले जाएंगे, फिर आपकी ज़ियारत कैसे करेंगे। ये उनकी फिक्र थी, ये उनकी सोच थी। आज हम दुनिया के हासिल करने के लिए नमाजों को छोड़ देते हैं, इसी तरीके से झूठ बोलते हैं और किसी के मान पर नाजायज कब्जा करते हैं। लेकिन जब हम अपने आकामी असलाफ सहाबे किराम की जिंदगी की तरफ देखते हैं और उससे आगे बढ़ करके अपने नबी की जिंदगी की तरफ देखते हैं तो नबी की सीरत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को भेजा और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप चाहें तो उस पहाड़ को आपके लिए सोना बना दिया जाए और वो आपके साथ चला करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, बोला कि मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया ये नहीं बल्कि आप अपने लिए तवाज़ुन को और मसरत को इख्तियार कीजिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर खास तौर से अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में आपने फरमाया था कि मैं तुम्हारे ऊपर कपड़ों बाबा का उतना ज्यादा खौफ नहीं करता हूँ जितना इस बात का आलोचना करता हूँ कि तुम्हारे पास दुनिया आ जाए और तुम उसमें एक दूसरे से आगे
कमी नहीं होनी चाहिए, कपड़ा आना से आना होना चाहिए और कुर्सी आना